السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق نمبر 23۔ سبق کا عنوان ہے ایک جگنو اور بچہ، اور اس میں اشعار کی شکل میں اس سبق کو پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل اردو و عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں اردو و عربی زبان سے متعلق ابتدائی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح تک مواد اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں الفاظ و معانی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ملتے جلتے الفاظ، اس سے ملتے جلتے جملے، اس کے مناسب محاورے اور اس کے مناسب کہاوتیں پیش کی جاتی ہیں، تاکہ آپ یہاں سے اردو زبان لکھنا، پڑھنا اور اس کو استعمال کرنا بھی سیکھ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق نمبر 23، ایک جگنو اور بچہ۔ ایک جگنو اور بچہ۔ جگنو دراصل ایک قسم کا پردار کیڑا ہوتا ہے جس کے جسم سے روشنی نکلتی ہے۔ عام طور پر رات کے اندھیرے میں ایک روشنی والا کیڑا جو دکھائی دیتا ہے اسے جگنو کہتے ہیں۔ بچہ یعنی جو چھوٹا سا کم عمر کم سن لڑکا یا لڑکی ہوتے ہیں اسے بچہ کہتے ہیں۔ بچے کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان یا جانور کسی بھی چیز کا اگر کم عمر کا بچہ ہو تو کم عمر کا اس سے نکلا ہوا جو ہے نر یا مادہ، مذکر یا مؤنث ہو، اسے بچہ کہتے ہیں۔ آگے مزید جگنو کی تفصیلات آئیں گی۔ سناؤں تمہیں بات ایک رات کی، سناؤں تمہیں بات ایک رات کی، کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی، کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی۔ اس میں سناؤں، یہ اس سے سننا سنانا، یہ اس کا معنی ظاہر ہے کہ جو چیز سنائی دے اس کو کہا جاتا ہے سننا سنانا، کہ تم میری بات سنو یا سنو یا میں تمہیں سناتا ہوں۔ اس طریقے سے بتانا بھی اس کا معنی آئے گا، سناؤں یعنی بتاؤں میں تمہیں۔ باقی رات یہ دن کا مخالف ہے، دن کی ضد ہے رات۔ بات یعنی کوئی بھی چیز، بات، گفتگو۔ اندھیری اس کا معنی ہے تاریکی، سیاہی، اس کے معنی تاریکی، سیاہی۔ اسی طرح چمڑے یا کپڑے کا پردہ جو گھوڑے کی آنکھ پر باندھتے ہیں، شریر گھوڑے کی آنکھ پر چمڑے یا کپڑے کا ایک پردہ باندھتے ہیں، اسے کہتے ہیں اندھیری۔ اس کا معنی تاریک، سیاہ۔ اس سے ایک محاورہ آتا ہے اندھیری چھانا، یعنی تاریکی چھانا۔ ایک دوسرا محاورہ ہے اندھیری دینا، یعنی گھوڑے کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا۔ اسی طرح دھوکہ دینا، اس کا معنی آتا ہے دھوکہ دینا۔ اندھیری ڈالنا، یہ دوسرا محاورہ ہے اندھیری ڈالنا۔ اس کا معنی ہے گھوڑے کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا۔ اسی سے آتا ہے اندھیری رات، یعنی تاریک رات۔ اندھیرے اجالے یہ بھی کہا جاتا ہے، بول چال میں اس کا استعمال ہوتا ہے اندھیرے اجالے، یعنی دیر سویر، موقع بے موقع، وقت بے وقت۔ اگلا لفظ ہے برسات، یعنی بارش کا موسم۔ اور ایک اس سے مثل مشہور ہے برسات بر کے ساتھ، برسات بر کے ساتھ۔ برسات اس کا معنی ہے برسات کا لطف جبکہ شوہر کے پاس ہو،
برسات کا لطف جبکہ شوہر کے ساتھ ہو، یہ اس کا معنی ہے، ایسے موقع پر یہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور محاورہ ہے اس سے برسات کھا جانا، اس کا معنی ہے برسات کا اثر قبول کرنا۔ ایک اس سے لفظ آتا ہے، جملہ آتا ہے برسات کی چاندنی، یعنی ناپائیدار چیز۔ اس سے ایک لفظ آتا ہے برساتی، یعنی سائبان، بارش سے بچنے کا کوٹ۔ برسات کا موسم یعنی بارش کا موسم، بارش کے دن۔ سناؤں تمہیں بات ایک رات کی، کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی۔ چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما، چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما۔ ہوا پر اڑے جیسے چنگاریاں، ہوا پر اڑے جیسے چنگاریاں۔ چمکنا اس کے معنی ہے روشنی دینا، نام پانا، جگمگانا، عروج پکڑنا، بلند ہونا، گھوڑے کا خوب دوڑنا، اسے بھی چمکنا کہتے ہیں۔ چمکی، اسی سے ایک لفظ آتا ہے چمکی، یعنی جھوٹا کام، وہ ستارے جو سلے وغیرہ میں پیرو کر، سوئی وغیرہ میں پیرو کر ٹانکے جاتے ہیں۔ چمکیلا، اسی سے ایک اور لفظ آتا ہے چمکیلا، یعنی چمکدار، چمکنے والا، جگمگاتا ہوا۔ چمکانا یعنی رونق بڑھانا، بھڑکانا، گھوڑے کی رفتار کو تیز کرنا۔ اگلا لفظ ہے جگنو، یہ بھورے قسم کا ایک اڑنے والا کیڑا جس کے آخری سرے سے رات کے وقت ٹھنڈی روشنی نکلتی ہے۔ جگنو سے ایک مثل مشہور ہے، جگنو بیے کے گھر میں چراغ، جگنو بیے کے گھر میں چراغ۔ اس کا معنی ہے چھوٹی حیثیت کے آدمی کو تھوڑی چیز بھی مل جائے تو اس کے لیے بہت ہوتی ہے۔ یہ ایک مثل ہے، جگنو بیے کے گھر میں چراغ۔ اس کا معنی ہے یہ ایسے موقع پر کہی جاتی ہے یہ کہاوت، یہ مثل، جس وقت چھوٹی حیثیت کے آدمی کو تھوڑی چیز مل جائے تو اس کے لیے وہ تھوڑی چیز بھی بہت ہوتی ہے۔ اسی سے جگنو سے ایک لفظ آتا ہے جگنی، یعنی گلے کا ایک زیور، پنجابی زبان کا ایک مشہور گیت۔ اگلا لفظ ہے سما، یعنی وقت، ساعت، موقع، محل، رت، موسم، کیفیت، حالت، رونق، تماشا، سیر، نظارہ۔ اس سے ایک محاورہ آتا ہے سما باندھنا، یعنی رنگ جمانا، سما باندھنا یعنی رنگ جمانا، کیفیت پیدا کرنا، لطف پیدا کرنا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں سما باندھنے کے۔ اور دوسرا اس کا محاورہ ہے سما بندھنا، یعنی محویت کا عالم طاری ہونا، رنگ جمنا۔ اگلا اس سے ملتا جلتا ایک لفظ آتا ہے جو استعمال ہوتا ہے سماپت، سماپت، کمال، پورا، مکمل، ختم، سماج، معاشرہ، سوسائٹی، انجمن، گروہ۔ اس سے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے محاورے کے مصدر کے طور پر سما جانا، یعنی بیٹھ جانا، بس جانا، جم جانا، بھر جانا، جذب ہو جانا، سرایت کرنا۔ اگلا ہے اڑنا، یعنی کسی چیز کا اڑان بھرنا، اڑنا۔ اب پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں، ہوائی جہاز وغیرہ بھی اور ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی اڑتے ہیں، تو اسی طرح اڑان بھرنا، کسی چیز کا آسمان پر اڑنا۔
تو اڑان بھرنے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اور اس کو کہتے ہیں اڑنا۔ چنگاریاں، آگ کا شرارہ، آگ کا پھول۔ چنگاری، ایسی بات جو رنجش کا باعث ہو۔ چنگاری، تم نے تو چنگاری لگا دی، یعنی ایسی بات کہہ دی جو رنجش کا باعث ہو گئی۔ چنگاری جھڑنا، ایک محاورہ ہے اس سے، چنگاری جھڑنا۔ چنگاری جھڑنا اس کا معنی ہے آگ کے پھول جھڑنا۔ چنگاری چھوڑنا یا چنگاری ڈالنا، ایک دوسرا محاورہ ہے چنگاری چھوڑنا یا چنگاری ڈالنا۔ اس کا معنی ہے ایسی بات کرنا جس سے لوگوں کو رنج ہو، فتنہ انگیزی کرنا، لڑائی کرنا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ چنگاریاں چھوٹنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، چنگاریاں چھوٹنا، اس کا معنی ہے آگ کے شرارے نکلنا، آگ کے شرارے نکلنا۔ چہرے پر جلال یا خونخاری برسنا، چہرے پر جلال یا خونخاری برسنا۔ چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما، چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما۔ ہوا پر اڑے جیسے چنگاریاں، ہوا پر اڑے جیسے چنگاریاں۔ گویا پہلے لفظ میں یہ شوق دلایا گیا کہ میں تمہیں ایک رات کی بات بتاتا ہوں جو کہ اندھیری رات تھی، بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور ایسے میں جگنو، یہ جو اڑنے والا کیڑا ہے جس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، وہ کیڑا اڑ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ کی چنگاری اڑ رہی ہے، اور آگ کی چنگاری ہوا میں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گویا یہ دو لکیر کا خلاصہ ہوا جو آپ کے سامنے ابھی رکھا گیا۔